مزدوروں کا عالمی دن آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن پنجاب کی ریلی۔ جنرل سیکرٹری آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن پنجاب آئمہ محمود نے ریلی کی قیادت کی۔ کنوینر صنعتی مزدور اتحاد پاکستان بلال احمد سیال کی ریلی میں شرکت۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز تھامے اور جھنڈے لہرائے۔ محنت کشوں کا فوری انصاف کی فراہمی، مستقل ملازمت اور ٹھیکیداری نظام کے خاتمے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ مزدوروں کا عالمی دن ہے۔ آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن پنجاب کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ڈیٹیلز حاصل کر لیں گے ارباز خان سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گلبرگ انڈسٹریل ایریا میں، جہاں پر آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے زیر اہتمام 1 مئی کی مناسبت سے ایک مرکزی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ریلی کی قیادت جنہوں نے کی، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی آج محنت کشوں کا عالمی دن ہے اور اس دن کے حوالے سے پاکستان کے مزدور آج اپنے بنیادی حقوق کے لیے اکٹھے ہیں، اور آج ہم سڑکوں پہ اس لیے ہیں کہ پاکستان میں قوانین محنت پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، کم از کم تنخواہ مزدوروں کو نہیں مل رہی، سوشل سیکیورٹی کی تحفظ حاصل نہیں ہے، پینشن بہت ہی شرمناک سچویشن ہے، 10,000 مل رہی ہے۔ آج محنت کش اس مطالبے کے ساتھ کہ قوانین محنت پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ ہمارے ساتھ بلال صاحب بھی موجود سے بتائیے گا۔ ہمارا آج کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح عالمی طور پہ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جو ایک محاذ کھلا ہوا ہے، سب نے، یہ مزدوروں نے بھی آج اس میں حصہ لیا ہے کہ تمام مزدور جو ہے یہ فلسطین کے اور غزہ کے تمام مظلوموں کے ساتھ ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تمام عالمی طاقتیں جو ہے وہ اسرائیل پر مظالم کو بند کروائیں، اور ہمارا جو یہ مطالبہ ہے اس پر غور کیا جائے۔ آپ نے سنا اس ریلی نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ مزدوروں کو یہ لاسٹ سے احساس دلایا جائے کہ ان کے ساتھ جو ہے وزارت یکجہتی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل اور کشمیر کے لیے بھی یہاں آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے ارباز، بہت شکریہ۔ مزدوروں کا عالمی دن ہے۔ پاکستان ملی لیبر فیڈریشن کے زیر اہتمام مول روڈ پر مزدور مارچ کی جا رہی ہے۔ مزدور مارچ میں وابڈا یونین، لیبر یونین، ریلوے یونین اور ٹرانسپورٹرز یونین نے بھی شرکت کی ہے۔ مارچ میں ملی رکشہ یونین کے ہزاروں رکشہ ڈرائیورز بھی شریک ہیں۔ مزدور مارچ استنبول چوک سے مسجد شہداء کی طرف گامزن ہے۔ مزدوروں کا عالمی دن ہے اور پاکستان ملی لیبر فیڈریشن کے زیر اہتمام مال روڈ پر مزدور مارچ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت وہاں پر موجود ہیں طلحہ اشرف، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی طلحہ۔ جی بالکل، اس وقت میں مال روڈ پر موجود ہوں، جو کہ پاکستان ملی فیڈریشن لیبر فیڈریشن کی جانب سے آج جو کہ ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ ریلی استنبول چوک ٹاؤن ہال کے باہر سے شروع ہوئی۔ وہاں پر بھی جو یہاں پر جو شرکاء تھے ان کی جانب سے نعرے لگائے گئے، مزدور کے حق میں، مزدور سے یکجہتی کے لیے نعرے لگائے گئے۔ اور اگر میں بتاؤں تو نہ صرف اس میں مزدور یونین بلکہ جو کہ ٹرانسپورٹ فیڈریشن، ٹرانسپورٹ یونین، وابڈا یونین اور دیگر ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں اس میں رکشے ڈرائیور رکشے سمیت اس میں موجود ہیں، اور ان کی جانب سے بھی جو کہ مزدور کمیونٹی کے لیے اظہار یکجہتی کا جو کہ اعلان کیا جا رہا ہے، بڑی تعداد میں موجود تھے، نعرے بازی کی گئی۔ اور آپ اگر میرے پیچھے دیکھیں، یہاں پر بھی رکشے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو کہ جا رہے ہیں، اور یہ جو ریلی ہے وہ استنبول چوک سے شروع ہوئی اور اپنے ملکہ علاقوں سے، اپنے جو مال روڈ سے ہوتی ہوئی سیدھی جو کہ مسجد شہداء تک جائے گی، اور وہاں پہ جا کے اختتام پذیر ہوگی۔ ان کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں اور ان کی جانب سے مزدور یونین مزدور کے لیے اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے۔ جبکہ اگر میں بتاؤں تو اس کے اندر نہ صرف مزدور یونین شامل ہے بلکہ وابڈا یونین فیڈریشن، دوسرے یونینز اور کافی سارے رکشہ ڈرائیور بھی موجود ہیں۔ جی ٹھیک ہے طلحہ، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ آل پاکستان ٹریڈر یونین فیڈریشن کے زیر اہتمام آپ کو بتائیں کہ ریلی نکالی جا رہی ہے اور مزدوروں کا آج عالمی دن ہے۔ پاکستان ملی لیبر فیڈریشن کے زیر اہتمام مال روڈ پر مزدور مارچ جاری ہے۔ مزدور مارچ میں وابڈا یونین، لیبر یونین، ریلوے یونین اور ٹرانسپورٹرز یونین کی شرکت ہے۔ مارچ میں ملی رکشہ یونین کے ہزاروں رکشہ ڈرائیورز بھی شریک ہیں۔ مزدور مارچ استنبول چوک سے مسجد شہداء کی طرف گامزن ہے۔ بڑی تعداد میں اس میں مزدور شریک ہیں۔ وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ طلحہ ہمارے ساتھ موجود ہے، طلحہ بتائیے گا۔ اس وقت میں مال روڈ پر موجود ہوں اور یہاں پر بڑی تعداد میں جو رکشہ یونین ہے اور جو کہ پاکستان لیبر فیڈریشن ہے، ان کی جانب سے ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے، اور بڑی تعداد میں اس میں رکشے موجود ہیں، بڑی تعداد میں جو کہ شہری موجود ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین اسد آپ کو میرے پیچھے دکھائے تو یہاں پر بھی بڑی تعداد میں جو کہ رکشے پیچھے نظر آئیں گے آپ کو، اور دور تک آپ کو رکشے نظر آئیں گے۔ کچھ آدھے لوگ آگے کی طرف گامزن ہیں، آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ اور یہ جو چوک ہے، یہ جو ریلی ہے وہ استنبول چوک سے شروع ہوئی
اور جو کہ مسجد شہداء تک جا کے اختتام پذیر ہوگی۔ ملی رکشہ یونین کے اندر کے جو ہزاروں رکشے ہیں اس میں شامل ہیں، جبکہ اگر میں بتاؤں تو مارچ کی قیادت پاکستان ملی لیبر فیڈریشن کے صدر میاں غلام مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ جنرل سیکرٹری رانا جبران، چیف کوارڈینیٹر محمد اسلم خان بھی شریک ہیں۔ پنجاب کے صدر جو کہ عبدالحمید سالک، جنرل سیکرٹری شاکر اللہ بھی اس میں شامل ہے، اور دیگر کافی سارے جو یونین کے صدور اور جنرل سیکرٹری وغیرہ سب اس میں شامل ہیں، اور بڑی تعداد میں دوسرے یونینز اور فیڈریشن کے لوگ اس میں موجود ہیں۔ جبکہ 1 مئی جو کہ مزدوروں کے عالمی دن کی مناسبت سے بڑی تعداد میں بہت بڑی ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ استنبول چوک سے شروع ہوئی اور یہ اپنے راستوں سے گامزن جاتے ہوئے جو کہ مال روڈ پر مسجد شہداء پہ جا کے اختتام پذیر ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، طلحہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اور بتا رہے ہیں کتنی بڑی تعداد میں یہ ریلی نکالی گئی ہے، مزدور اس میں شریک ہیں۔ مزدوروں کا آج عالمی دن ہے۔ پاکستان ملی لیبر فیڈریشن کے زیر اہتمام مال روڈ پر یہ مزدور مارچ اس وقت جاری ہے۔ مزدور مارچ میں وابڈہ لیبر یونین، ریلوے یونین اور ٹرانسپورٹرز یونین نے شرکت کی تھی۔ بہت شکریہ طلحہ اشرف، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا محنت کشوں کے عالمی دن پر پیغام۔ پاکستان کے ہر مزدور، کاریگر، محنت کش کو سلام پیش کرتا ہوں۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ 1 مئی قربانی، ہمت اور جد و جہد کا روشن باب ہے۔ ہم مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ صرف آج بلکہ ہر دن۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ محنت کش رزق حلال کما کر معیشت کو مضبوط کرتے ہیں۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں محنت کشوں کی جد و جہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تیز رفتار اور پائیدار ترقی محنتی پرعزم افرادی قوت کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ تو آپ کو آگاہ کریں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے محنت کشوں کے عالمی دن پر یہ پیغام جاری کیا ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے پاکستان کے ہر مزدور، کاریگر، محنت کش کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ 1 مئی قربانی، ہمت اور جد و جہد کا روشن باب ہے، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ صرف آج بلکہ ہر دن۔ محنت کش رزق حلال کما کر معیشت کو مضبوط کرتے ہیں۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں محنت کشوں کی جد و جہد کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ محسن نقوی کا مزید کہنا تھا کہ تیز رفتار اور پائیدار ترقی محنتی پرعزم افرادی قوت کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ کی شوق چوک سے شوکت خانم فلائی اوور تک سیوریج تبدیلی کا بڑا منصوبہ، واسطہ اور کنٹریکٹر تعمیراتی کاموں کے دوران بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں دور نایاب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی دور نایاب۔ جی بالکل، شوق چوک سے شوکت خانہ فلائی اوور تک سیور تبدیلی کا یہ بڑا منصوبہ ہے جو واسا کی جانب سے اور کنٹریکٹرز کی جانب سے بد انتظامی کا شکار ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ نہ کسی کو بتایا، نہ کوئی اعلان کیا گیا، نہ ہی کہیں سائن بورڈ لگائے گئے، اور اس وقت شوکت خانہ فلائی اوور کو رائے ونڈ کی سائڈ سے آنے والی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور یہ بہت میجر آرٹری ہے۔ رائے ونڈ سے جنوبی لاہور کی طرف سارے آنے والی ٹریفک لاہور شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے اور اندرون شہر کی طرف جانے کے لیے، سینٹرل لاہور کی طرف جانے کے لیے، گلبرگ کے جانے کے لیے اسی روٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ موٹر وے سے آنے والی جو ٹریفک ہے اسلام آباد کی جانب سے لاہور میں، وہ بھی ایدی روڈ سے اسی روٹ پہ داخل ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ مین آرٹری کو بند کر دیا گیا ہے اور ساری ٹریفک ڈائیورٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے لیفٹ سائڈ پہ۔ آج تو چھٹی ہے، لیکن جو دن ہوتے ہیں مکمل طور پہ ورکنگ، وہاں پہ لمبی لمبی قطاریں لگتی ہیں، اور اس حوالے سے پہلے ہی یہ منصوبہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھا۔ ٹریفک ایشوز کو ایڈریس کرنے کے بجائے ان کو مزید مشکل میں ڈال دیا گیا ہے۔ منصوبہ 10 پاک ہے، اگر یہی صورتحال جاری رہی تو دسمبر تک یہاں کے رہائشیوں کا، کاروباری افراد کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور جو ٹریفک ہے اس کا اپنا ایک استحصال ہوگا۔ ان کو لمبے لمبے روٹس پہ جانا پڑے گا۔ جس نے یہاں سے گزر کے گلبرگ جانا ہے، جس نے یہاں سے گزر کے ٹاؤن شپ جانا ہے، جس نے یہاں سے گزر کے فیروز پور روڈ پکڑنی ہے، جس نے یہاں سے گزر کے آپ کی جو آرٹری ہے خاص طور پہ اس سائڈ کی جو جوہر ٹاؤن اور اس سے ایڈجسٹنٹ ایریاز کی ہے، وہ یہاں نہیں ٹریول کر سکتے۔ اس حوالے سے مطالبہ کیا ہے شہریوں نے، رہائشیوں نے، کاروباری افراد نے کہ اس پہ کیا جائے جگہ جگہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ دور نایاب آپ کا۔ اور ہول سیل مارکیٹ کے لیے بجلی کی پیداوار کا نظام پرائیویٹ سیکٹر کے سپرد کرنے کا معاملہ، 1 میگا واٹ سے زائد لوڈ رکھنے والے صارفین پرائیویٹ بجلی گھروں سے بجلی کی خریداری کر سکیں گے۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں، شاہد ندیم سپرا ہمارے ساتھ ہیں۔ جی شاہد سپرا۔
जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के पैदावारी निज़ाम को आउटसोर्स करने के मामले में अहम पेशरफ सामने आई है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन जो बराह रास्त प्राइवेट सेक्टर से बिजली की ख़रीदारी करेंगे तो वो लेस्को का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करने की सूरत में इजाफी रेंट अदा करेंगे, और दूसरी जानिब जो बिजली की पैदावार करने वाले लोग होंगे, जो बिजली की पैदावार करेंगे, जिनके दरमियान सार्फिन का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो भी लेस्को को बिजली का तरसीली निज़ाम इस्तेमाल करने की सूरत में रेंट की अदायगी करेंगे। बुनियादी तौर पर वफाकी हुकूमत की जानिब से जो प्लान तरतीब दिया गया है, जिसकी मंजूरी देने के बाद नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है, इसके मुताबिक जो बिजली की जनरेशन का निज़ाम है वो आउटसोर्स किया जा रहा है कि सार्फिन बराह रास्त मार्केट से बिजली खरीद सकेंगे, और जो जिसके साथ मुआहदा होगा वो 24 घंटे तक बड़े सार्फिन को बिजली फराहम करने का पाबंद होगा, और जो बिलिंग होगी वो कंज्यूमर और बिजली की पैदावार करने वालों के दरमियान होगी, और इसमें बराह रास्त कौमी ग्रिड स्टेशन पर जो बोझ है वो कम पड़ेगा, और कौमी ग्रिड स्टेशन पर जो बोझ कम होगा उसकी सूरत में जो IPP से बिजली की खरीदारी की जाती है वो कम होगी। वफाक की जानिब से ये मेगा प्रोजेक्ट मंजूर किया, जिसके बाद नेपरा ने ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिब्रा। वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब प्रोग्राम, सीनियर लीगी रहनुमा आसिम महमूद को प्रोग्राम का इंचार्ज नामजद किया गया है। आसिम महमूद को इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग का इंचार्ज लगाया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आसिम महमूद की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब का सुथरा प्रोग्राम, सीनियर लीगी रहनुमा आसिम महमूद को प्रोग्राम का इंचार्ज नामजद कर दिया गया। आसिम महमूद को इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग का इंचार्ज लगाया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आसिम महमूद की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का सुथरा प्रोग्राम है, सीनियर लीगी रहनुमा आसिम महमूद को प्रोग्राम का इंचार्ज नामजद कर दिया गया है। आसिम महमूद को इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग का इंचार्ज लगाया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आसिम महमूद की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, इस हवाले से आपको अपडेट करें कि सीनियर लीगी रहनुमा आसिम महमूद हैं जिनको प्रोग्राम का इंचार्ज नामजद कर दिया गया है, और आसिम महमूद को इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग का इंचार्ज भी लगाया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आसिम महमूद की इस तैनाती का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो कि जोरों शोर से जारी है, और अब सीनियर लीगी रहनुमा आसिम महमूद हैं, इनको इस प्रोग्राम का इंचार्ज नामजद किया गया है। आसिम महमूद को इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग का इंचार्ज लगा दिया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आसिम महमूद की तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, सीनियर लीगी रहनुमा आसिम महमूद को प्रोग्राम का इंचार्ज नामजद कर दिया गया। आसिम महमूद को इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग का इंचार्ज लगाया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आसिम महमूद की तैनाती का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड अफराद को ई-इनवॉइस सिस्टम से मुंसलिक करने का ये मामला है। FBR ने टैक्स बार्स और टैक्स एडवाइजर्स की दरख्वास्त पर 30 दिनों की छूट दे दी है। क्या मामला है, डिटेल्स हासिल कर लेंगे कलीम अख्तर से, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नॉन कॉर्पोरेट और इसके अलावा जो कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड अफराद हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ मुंसलिक होने के हवाले से हदायत जारी की गई थी, जो कि अब बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ जो टैक्स बार्स और जो टैक्स एडवाइज़र हैं उनकी दरख्वास्त के ऊपर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम को इस हवाले से 1 माह तक की जो मोहलत है वो फराहम कर दी गई है। इस हवाले से जो नोटिफिकेशन भी है वो जारी कर दिया गया है, और मज़ीद बताया गया है कि जो कॉर्पोरेट अफराद हैं वो अब मई की बजाय 1 जून तक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ मुंसलिक हो सकेंगे, जबकि इसके साथ साथ जो नॉन कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड अफराद हैं वो 1 जून की बजाय 1 जुलाई तक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ मुंसलिक हो सकेंगे। जबकि इससे कबल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इस सिस्टम के साथ मुंसलिक होने के लिए एक SRO 709 जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जितने भी कॉर्पोरेट और इसके अलावा जो नॉन कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड अफराद हैं वो FBR के जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके साथ मुंसलिक होंगे। जबकि उसके बाद जो मुख्तलिफ टैक्स बार्स हैं और टैक्स एडवाइज़र हैं उन्होंने FBR से दरख्वास्त की कि इसमें मज़ीद मोहलत दी जाए। इस हवाले से मज़ीद ये भी कहा गया है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो लाइसेंसिंग इंटीग्रेशन है वो प्राल के ज़रिए बोर्ड के कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ इंज़माम की तारीख में जो है वो तोसी कर दी गई है, जो कि अब जो नॉन कॉर्पोरेट और जो कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड अफराद हैं वो मुकर्रर करदा तारीख के अंदर अंदर अपना जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम है वो BR के सिस्टम कलीम।
पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली समीना खालिद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में पाक वतन से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी ख़वातीन को पार्टी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। समीना खालिद ने यौम मई की मुनासबत से मजदूरों और मेहनत कशों को एक खराज तहसीन भी पेश किया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं हसन अली से। जी हसन। रुकन कौमी असम्बली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब विमेन विंग की सदर समीना खालिद घुरकी की जानिब से जो है वो पाक पतन के अहदेदारों को नोटिफिकेशन देने की तकरीब का एहतमाम जो है वो किया गया, जबकि इस मौके पे यौम मई के हवाले से मज़दूरों को जो है खराज तहसीन भी पेश किया गया। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ समीना खालिद घुरकी साहबा जो मौजूद हैं। मैडम ये बताइएगा कि आज के दिन की मुनासबत से क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज जिस तरह यौम मई को हम हर साल ही मनाते भी हैं, ये एक सिंबल सा होता है, क्योंकि हम इन दिनों को इसलिए मनाते हैं कि हम रिपीटेडली अपनी उस याद जो होती है उसको लेके आगे चलें और हमारी जो नई जनरेशन है वो भी इसको फॉलो करे कि किस तरह एक जो मज़दूर है उसकी ज़िंदगी कितनी टफ़ होती है और कितनी स्ट्रगल। और आप देखिए आज भी गर्मी यौम मई है ही 1 मई को, और कितनी गर्मी में शदीद हमारी रैलियाँ निकल रही हैं, हमारे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं और अपनी जो मुश्किलात हैं उसको वो जो करते हैं। तो इसीलिए हम इस दिन को मनाते हैं कि हम आज भी उनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो जद्दोजहद है उसी के साथ रहे हैं, और जब भी उन्हें कामयाबी मिली है, जब भी वो बरसरे इक़्तिदार आए हैं, तो वो अपने लोगों के लिए करते हैं। मज़दूरों में मज़दूर तो नहीं, हमारे जो लेबर है कि उनको मज़दूर कहो तो लोगों के ज़हन में बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट फ़र्क होता है, लेकिन मैं समझती हूँ जो मेहनत कश लोग हैं हम उनके साथ थे, हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। जी, जैसे कि मेरे साथ समीना खालिद घुरकी साहिबा मौजूद थी, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मेहनत के साथ रही है और आइंदा भी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली आपका।